اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور سوال کیا ہے حضرت سید سلطان بورے رحمۃ اللہ نے عقل بیدار میں فرمایا نا کہ ذاکر جو ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی صورت میں تو حضور پاک کی محفل میں ہوتا ہے، چاہے لطیفہ نفس مطمئنہ کے ذریعے، چاہے قلب کے ذریعے، چاہے روح کے ذریعے سے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس مرتبے کو جانتے ہیں اور بعض لوگ اس مرتبے کو نہیں جانتے۔ بعض لوگ سے مراد کچھ ذاکر جانتے ہیں کہ حضور پاک کی محفل میں جا رہے ہیں، کچھ ذاکر نہیں جانتے لیکن حضور پاک کی محفل میں ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا مقصد ہے؟ جو جانتے ہیں حضور پاک کی محفل میں وہ اہل کشف ہوتے ہیں، اور جن کو کشف نہیں ملتا وہ باطنی طور پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کی کیفیات، لذت، سرور عروج پر ہوتا ہے، بظاہر دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ حضور پاک کی محفل میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہے، اور ان کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے اس بات پہ سوچا کہ بھئی یہ لوگ جو حضور پاک کی محفل میں جا رہے ہیں، کچھ کو ادراک ہے، کچھ کو پتہ ہی نہیں، اور ایسے کئی ذاکرین کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے جو ذاکرین ہیں کافی ذاکرین حضور پاک کی محفل میں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ بھئی یہ وجہ کیا ہے، کچھ کو پتہ ہوتا ہے، کچھ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے جہاں تک ادراک ہوا کہ جن کو پتہ ہے نا یہ حضور پاک کی محفل میں ہیں، وہ دنیا میں حضرت سید سلطان نے کیا فرمایا اس میں عقل بیدار میں، یعنی کہ وہ اگرچہ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن باطنی طور پہ حضور پاک کی محفل میں ہوتے ہیں۔ ریزن جو تھی وہ یہ ہے بیسیکلی کہ جس کو دنیا کے کام لینے ہوتے ہیں، جس کو دنیا کے سامنے ٹھہرانا ہوتا ہے اور وسیع لیول پہ کام لینا ہوتا ہے، اس کو نہیں دکھایا جاتا۔ وہ اگرچہ باطن میں ہوتا ہے، اس کے اندر کی مخلوقیں نکل کر حضور کی محفل میں جا رہی ہوتی ہیں، پر اس کو دکھایا نہیں جاتا۔ جس سے بڑے پیمانے پہ کام نہیں لینا ہوتا، یا مختصر تھوڑا پیغام لینا ہوتا ہے، تھوڑا کام لینا ہوتا ہے، اس کو وہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ آپ حضور پاک کی محفل میں جا رہے ہو، آپ اس محفل میں بطور برکت بیٹھے ہوئے ہو، یہ محفل اٹینڈ کر رہے ہو، یا جو بھی معاملات اس کو نے دیکھنے ہوتے ہیں یا کرنے ہوتے ہیں اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے، مین وجہ یہ ہے، جس کو دکھا دیا جاتا ہے نا اس کی زبان بند ہو جاتی ہے ویسے ہی کیونکہ وہ بارگاہ ادب کی ہے، اس کو تو چپ لگ جاتی ہے، اور ایسی چپ لگتی ہے نا، خاموش سا رہتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی ایسی بات نہ کروں کہ وہاں پہ حضور کی محفل میں ہی اس کی کلاس لگے، ہاں تم نے یہ بات کس طرح کی اور کیسے کی، یا کوئی چیز سامنے پیش نہ آ جائے۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں خاموشی رہوں، بولتا ہی نہیں ہے۔ بولنے لگے جب حضور کی ذات سامنے ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے۔ اور جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ حضور پاک کی محفل میں جا رہے ہیں، وہ دنیا میں ظاہری طور پہ محنت کرتے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور کھل کے کام کرتے ہیں، اور کسی قسم کی ان کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا اور وہ کھل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں نے ذاکرین کی کیٹیگری دیکھی نا کہ یہ حضور پاک کی محفل میں ہے، بالکل خاموش ہے اور دنیا میں کام نہیں کرتا، اور دنیا میں ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے، زیادہ بولتا بھی نہیں ہے، زیادہ تبلیغ پہ بھی نہیں جاتا۔ کوئی بندے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے حضور کی محفل میں ہیں، بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے ہیں، زیادہ بولنے والے ہیں، زیادہ مشن کا کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی صلاحیتیں زیادہ ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا یا دکھایا نہیں جاتا۔ جن کو دکھایا جاتا ہے وہ ادب سے اتنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ ان سے اور کوئی دنیا کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جن سے دنیا کا کام لینا مقصود ہو
زیادہ کام لینا مقصود ہو، اس کو پھر نہیں دکھایا جاتا، لیکن حضور پاک کی محفل میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ فیلنگز وہ کر سکتا ہے اپنی کیفیات کے ذریعے سے، یعنی حضور کا نام لینا، آنسو جاری ہو جانا، تنہائی میں بیٹھنا، آنسو جاری ہو جانا، حضور کی محبت عشق میں کیف سرور طاری ہو جانا، جیسے ہی حضور کی مطلب یاد کرے کسی بھی طریقے سے، چاہے ذکر کے ذریعے سے، چاہے نماز کے ذریعے سے، چاہے درود شریف کے ذریعے سے، اس کا لگے کہ کنیکشن جڑا ہوا ہے اور کوئی دوری نہیں ہے۔ اس کی تنہائی کی کیفیات اس کو بتاتی ہیں کہ وہ کس بارگاہ میں پیش ہے، اس کی تنہائی کی کیفیات بتاتی ہیں کہ جس بارگاہ میں پیش ہے اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن سے دنیا کے کام زیادہ لینا مقصود ہوتا ہے۔ زیادہ، میں نے پہلے بتا چکا ہوں، زیادہ کام لینا مقصود نہیں، تو اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ اس لیول پہ ٹھہرے ہو۔ یہ مالک کی عطا اور کرم ہوتا ہے کہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ اس لیول پہ ہو۔ لیکن اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جس کو دکھایا جاتا ہے وہ بالکل خاموش، الگ تھلگ، زیادہ نہ بات کرنا، نہ زیادہ بیٹھنا کسی کے ساتھ، وہ ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس خوف اور ڈر سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب میں نے ایسے بندے دیکھے کہ ایک بندے نے آ کے کجائی پڑھی، ایک بندے نے آ کے کجائی شریف پڑھی، بیٹھا، اس نے دیکھا سرکار مرشد پاک آئے ہیں۔ دوسرا ایک بندہ تھا، اس نے دیکھا سرکار مرشد پاک آئے ہیں اور اس بندے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، بڑے پیار سے اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جس بندے کو دکھائی دے رہا ہے نا وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ بعد میں جب اس بندے کو اس نے بتایا، اب آپ بتاؤ ان میں سے کون بہتر ہے، جو دیکھ رہا ہے جس کے پاس سرکار بیٹھے ہیں وہ بہتر ہے؟ جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے اس سے دور ہے، لیکن وہ مناظر سارے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو گجر خان میں تھا۔ وہ جو دوست تھے ایک سٹیج پہ بیٹھا تھا، یہ دونوں دوست ہیں میرے، ایک دوست تھا جو کہ عوام میں بیٹھا تھا، عوام میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اس دوست کو کہ سرکار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس سے بڑے خوش ہیں، اسے مطلب گفتگو روحانی طور پہ فرما رہے ہیں، تو وہ اس کے دل میں باتیں اتر رہی ہوں گی نا، اور اس سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں تو جو دیکھ رہا ہے وہ بڑا باادب کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور جس کو پتہ ہی نہیں وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ ولیوں نے بھی فرمایا جس کو چیز جو نظر نہیں آ رہی ہوتی نا وہ بیسکلی ان لوگوں سے کئی گنا آگے ہوتا ہے جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا ان کے ساتھ کافی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید آگے زیادہ نہیں جا سکتے۔ جن کو نظر نہیں آ رہا ہوتا نا وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو ملے، ان باطنی محفلوں میں جائیں۔ اس کا ابتدائی درجہ کیا ہے کہ آپ ذاکر قلبی ہوں، دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کریں، دل کے اوپر تصور کریں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ 7 دن پریکٹس کریں گے، اس کے بعد دل کی دھڑکن کے اندر سے آواز آنے لگ جائے گی، اللہ اللہ اللہ۔ یہی وہ رستہ ہے ذکر کا جو آپ کو ان باطنی محفل میں لے کر جائے گا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔